اب تیرے گھر میں اوریانیت آ، چست لباس آ، تو انگریز نے وہی دیکھا اس قوم کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدیں بنا دو، بنانے دو، کوئی اعتراض نہیں ہے، مسجدوں میں جانے دو، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں ان کا بیڑا تو غرق ہم کر دیں گے، لباس اتار دو آرام سے۔ اب سستے میں لباس اتار دیا، ایڈورٹائز اس کا فلم میں کیا گیا، مرد مردے ہو چکے ہیں، مرد نہیں ہے۔ کیوں؟ مرد وہ ہے کہ عورت چلے مرد کے پیچھے، مرد چلے شریعت کے پیچھے، اور آج تو مرد عورت کے پیچھے، عورت شیطان کے پیچھے۔ کیوں؟ کون سا گھر ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اب تو فیشن کی حالت یہ ہو رہی ہے، اگر کوئی سلنے والا تیار مل جائے نا تو کھڑے ہو کر اپنے بدن میں فٹ کروا کے سلوائے۔ اور ہمارے مرد اتنے مردے ہو چکے ہیں کہ ان کی زبان نہیں ہل سکتی۔ ارے مردوں کی آستین پوری ہے، مرد کے کپڑے ڈھیلے ہیں، مرد کے لباس موٹا ہے، اور ہماری عورتوں کے لباس تو جب ان کے باریک، اتنا باریک دوپٹہ کسی بھی مسلک میں جس میں بالوں کا رنگ نظر آئے، نماز نہیں ہوگی تو پڑھ کر بھی نماز نہیں ہو رہی۔ اب بتاؤ، انگریز نے لباس دیا، ٹی وی میں فیشن کیا، اب مرد بیچارہ مجبور ہے، مرد ہے ہی نہیں وہ۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سردار ہوتے ہیں، تو سردار جو سرداری چلائے، اگر سرداری چلائی ہوتی تو خود شریعت کے مطابق کنیز فاطمہ بنایا ہوتا، اسلامی لباس پہنایا ہوتا۔ اب انگریزوں نے، اب وہ کہہ رہے دیکھو بچی کے لیے یہ لباس لے آتے، اتنی تو سلائی بھی لگ جائے گی، سلائی سے بھی سستے میں پڑ رہا ہے۔ تو بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ اتنا سستا لباس کیوں ہے مارکیٹ میں؟ تو یقیناً قرآن نے بہت پہلے کہا تھا یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہے، دشمن۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا تھا، ایک تاریخی جملہ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، جب ان سے کہا تھا کیا ہوا، ان کا جاسوس تھا مصادے، کیا ہوا؟ کہا کہ کامیاب نہیں ہوئے، سے خرید نہ سکے، لیکن پھر اتنا پیسہ، کہا ہم نے تو مسلمان بھی نہیں چھوڑا۔ ویسے تو ہم ظاہر میں ایک عیسائی نہ بنا سکے، لیکن مسلمان بھی نہیں چھوڑا۔ ان کا کردار، ان کا لباس سارا ہمارا ہوگا، اور آنے والے وقت میں یہ اتنے مرعوب ہو جائیں گے کہ اگر ایک بس میں 20 آدمی مسلمان بیٹھے ہوں گے تو وہ مرعوب رہے گا، یار میں اکیلا ہوں، اس میں اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سارے دیکھنے میں غیر ہی معلوم ہوں گے۔ جبھی تو ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہ مسلم موجود، صورت میں تم نصارہ تو تمدن میں حضور۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ میرے بھائی، یہ میں قریشی ہوں، میں شیخ ہوں، میں پٹھان ہوں، یہ تو سب کچھ کر رہے ہو۔ قرآن سے پوچھ، وَسَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ، قرآن نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج کہاں ہے ہمارے اسلام؟ ہم تو ذاتوں میں بڑھ گئے، اور قرآن صاحب کہہ رہا ہے یہ قبیلے ذاتیں یہ شیخی کے لیے نہیں ہے، یہ جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو پہچاننے کے لیے ہے۔ میرے بھائی، قرآن کو سمجھو، قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے، لہذا اب اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں قرآن ہی کے پاس آنا پڑے گا، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے سچا عالم اہل سنت والجماعت کا، تب، ورنہ سنو، یہ آج چھپی باتیں نہیں ہیں، قرآن موجود ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تجھے بھٹکتا پایا تو راہ دی، اٹھاؤ ترجمہ احمد مذہبوں کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھے گمراہ پایا تو راہ دی، ہم نے تجھے بے خبر پایا تو راہ دی۔ وہ قرآن تو یہ کہتا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی بہکا۔
جہاں راستے نہیں تھے، جبریل نہ جا سکے، میرے آقا وہاں بھی چلے۔ ارے بولو گئے کہ نہیں گئے؟ تو پھر اب جب کبھی بھٹکے نہیں، کبھی بہکے نہیں، تو ان ظالموں نے یہ ترجمہ کہاں سے کر لیا؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی اپنا آپ کو مولوی کہتے ہیں، لیکن بریلی کے تاجدار جب ترجمہ کرتے ہیں تو آپ غار ہیرا میں جاتے تھے نا، عبادت کرنے جاتے تھے نا، کوئی شوق تھا، کوئی وعدہ تھا، تبھی تو کہا ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب تو ہے محبوب جس کا تم سے وعدہ کیا۔ یہ نہیں کہ نبی آج ہوئے ہیں، میرے آقا فرماتے کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے فرما رہے تھے۔ ورنہ پھر قرآن کیسے کہتا ہے یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں کھڑی، پتہ چلا آدم کی پیدائش نہیں ہے، مصطفیٰ اس وقت بھی نبی ہے۔ تو کہا کہ یہ محبت میں ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اب بتاؤ کتنا پیار، کتنا بڑا زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سنو، کوئی ڈنڈی مارنے والا چور نہیں ہے، ڈنڈی مارنے والے ایکٹر نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ایمان کو تباہ کرنے والے مولوی کی شکل میں آئیں گے۔ 27واں پارہ، اب قرآن پاک ہے، ذرا غور کرو، ایک ترجمہ کیا کرتا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے محمد ہم نے تیرے لیے فتح فرمایا، روشن فتح، تاکہ اللہ بخش دے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو۔ اب معاذ اللہ نبی قبل نبوت بھی بعد نبوت بھی گناہوں سے پاک، وہ معصوم، واللہ یعصمک من الناس، وہ تو معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ پھر پایا کب؟ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تیرے اگلے پچھلے پہلے بھی گناہ کیے اور آگے بھی گناہ کرو گے، وہ بھی بخش دیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، پھر جب نبی گناہ کریں گے تو پھر کون ہے؟ پھر تو یہ قرآن میں بھی غلطی کر دو گی، معاذ اللہ یہ قرآن کو کہہ دیا ہوگا یہ قرآن اور نہیں ہو قرآن، ذرا شک ہوتے ہی پھر پورا اسلام گیا۔ دوسرا ترجمہ کیا؟ تاکہ ہم بخش دے تیری اگلی پچھلی خطاؤں کو۔ اور غیر مقلدوں کا مولوی جونا گڑی وہ کیا کرتا؟ سنو اپنی کتاب میں، اے محمد ہم نے تیرے فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ بخش دے تیرے اگلے پچھلے پاپوں کو۔ لکھتم میں جھوٹ نہیں ہوتا، کوئی مائیکل آل انکار کرے تو لاؤ جونا گڑی کا ترجمہ دیکھو، اس میں ہم نے تیرے اگلے پچھلے پاپ، اور جو پاپ کرے وہ پاپی۔ اب بتاؤ نبی کو پاپی کہنے والا مسلمان؟ یہ کوئی ایکٹر نہیں تھے، بڑے مولوی تھے اپنا کہلانے والے۔ تبھی تو قرآن نے کہا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اسی قرآن سے کتنے گمراہ ہو جاتے۔ اور یہیں پر جب بریلی کے تاجدار اسی کا ترجمہ کرتے ہیں تو دیکھو یہ ہمارے علماء جو پڑھاتے ہیں نا شرح تعمیر، وہاں بھی پتہ چلتا با کے 10 معنی، لام کے 5 معنی، تو ایک لام کا معنی سبب کا بھی آتا ہے۔ جی تو اکرامی کا، میں تیری استقبال کے لیے آیا ہوں، میں تیری تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یا لام وجہ کے لیے، تو یہاں بھی لام سبب کے لیے ہے۔ اب بریلی کے تاجدار کا ترجمہ دیکھو، اے محبوب ہم نے تیرے لیے فتح عطا فرمائی، روشن فتح، تاکہ بخش دے اللہ تیرے سبب سے تیرے اگلوں کے گناہ بھی اور تیرے پچھلوں کے گناہ۔ اب بتاؤ ترجمہ کرنے والا کوئی جاہل ہوگا؟ وہ عربی جاننے والا ہوگا، عربی پڑھانے والا ہوگا۔ اب ہم تو ہیرے گہرے نہ تو کھیرے، جب سب کے پیچھے پڑ گئے۔ یاد رکھو معیار اس دور میں وہ اعلیٰ حضرت کی ذات، اور جو اپنے آپ چلا وہ نہ کل بچا ہے نہ آج بچے۔ اور اعلیٰ حضرت کوئی اپنی طرف سے نہیں، وہ اپنے بزرگوں کی نقش قدم ہے۔ جیسے امام اعظم نے اپنے گھر سے کچھ نہیں،
بلکہ فرمایا جب مجھے صحیح حدیث ملی تو اسی کو میں نے اپنا مذہب بنایا۔ آج کا غیر مقلد ہے نا، مل جائے تو ابھی تجھے ملے گی، انہوں نے صحابہ کا دور دیکھا، ان سے زیادہ تجھے ملے گی۔ امام بخاری جن کے سر پوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک میں جو پڑھا، تفصیل کا وقت اتنا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے ہے، صرف تاکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھو اور ہدایت حاصل کرو۔ لہذا شادی کا موقع ہو تو قرآن والوں سے پوچھو کہ قرآن نے ہمیں کیا نمونہ دیا ہے۔ فضول خرچی حرام ہے، ارے بولو فضول خرچی حرام ہے۔ قرآن نے کہا کہ لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربی کفورا، شیطان رب کا نافرمان ہے، ناشکر۔ تو جو فضول خرچی کرتا وہ بھی ناشکر ہے۔ تو اب پتہ چلاؤ یہ آگ لگانا پیسے میں عقل مندی ایک بیوقوفی، ارے بولو بھائی بیوقوفی۔ تو چاہے وہ عید میلاد النبی کے موقع پر ہو، چاہے شادی کے موقع پر ہو، چاہے وہ عید شب برات کو ہو، جو پٹاخے چھوڑتے ہیں وہ پیسے میں آگ لگانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ نمرودی کام ہے، آتش بازی کا موجد نمرود ہے۔ اور آج ہمارے بھائی دیکھو تو بچہ پیدا تو نبی کی میلاد پر، نبی کی میلاد پر، اور یہ نمرودی کا شادی کے موقع پر پٹاخے، آتش بازی حرام ہے، حرام۔ تو اب اگر قرآن کو مانتے ہو تو کبھی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آگ لگانا پیسے میں، ارے ہزاروں روپے کا اٹھا رہا، یہ 1000 روپے کسی کو اگر مسجد میں دے دیا ہوتا، مدرسے میں دے دیا، کسی غریب کی مدد کرنی ہوتی، جہاں پبلک کا نقصان بھی، پردوشن بھی پھیل رہا ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے، کہیں جا کے آگ بھی لگا سکتا ہے۔ تو شادی ہو یا غمی ہو، ہمیں کام وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اور میرے آقا نے صاف فرما دیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مثل ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی بہترین نمونہ۔ اب قرآن نے کہہ دیا جب نبی کی زندگی، پھر نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی۔ ارے بولو بھائی، پتہ چلا کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہیں نبی نہیں سمجھا سکتے۔ مثلا قانون ہے وَتُعَذِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ اب نبی کیسے سمجھائیں؟ یہ سمجھنا ہے تو صحابہ سے سمجھ۔ قانون قرآن سے لیا اور عمل کر کے دکھایا۔ اب بتاؤ جب وضو کرتے ہیں ہمارا آپ وضو کرتے ہیں نا، تو کیا جھڑتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے؟ پانی۔ گناہ جھڑیں گے نا پانی میں؟ ہاں گناہ۔ ارے پانی کے ذریعے کیا جھڑے گا؟ گناہ۔ اس لیے مسجد میں وضو کا پانی گرانا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بتاؤ صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ عروہ بن مسعود ثقفی جاسوس بن کے آیا، وہ دیکھتا ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اور قوم کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ان سے نہ لڑنا۔ کہا یار بالکل نہیں۔ یہ تو آپ نے ابھی جالندری کا سن لیا نا، جنگ بدر کا بھی عالم یہ تھا، تھے 2 گھوڑے 6 دن ہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ کیا وجہ تھی؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا، پھر سادی سی کالی کملی والے پر۔ تو اب جب وہ گیا ہے تو کہا عقل مندوں سے لڑنا آسان ہے، دیوانوں سے لڑنا آسان نہیں ہے، جو نبی کا وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دے۔ تو جب نبی وضو کرتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے، ملتے، آنکھوں میں لگاتے، چہرے پہ لگاتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب نبی نے عقیدہ یہ دیا ہے وضو ہاتھوں سے دھو تو ہاتھوں کے گناہ، چہرے سے دھو تو چہرے کے گناہ، پاروں سے،
تو وضو تو گناہ کو جھڑاتا ہے، پھر صحابہ یہ ہاتھ میں لے کیوں رہے؟ وہی تو سمجھایا جا رہا ہے، نادان سب کو برابر نہ سمجھنا، گنہگار کے جسم سے گناہ جھڑے گا، نبی نور ہے، ان کے جسم سے نور جھڑے گا، اسی نور کو لے گا، اسی لیے نبی نے منع بھی نہیں فرمایا۔ اس لیے ایک چلتی ہوئی بات، آج ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے، اللہ کی عزت کی قسم، صحیح ایمان ہمارے اندر جو پیدا ہو جائے، ایمان یقین کو کہتے ہیں، اور ذرا بھی شک ہو تو کفر ہے۔ بولو ہم جب سلام کرتے ہیں تو ایک آدمی بھی ہے تو السلام علیکم کا کہیں گے کہ السلام علیکم کہیں گے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ تو حیثیت عربی کی حیثیت سے تو غلط ہے، ایک آدمی کو السلام علیکم کہو، وہ زیادہ تو نہیں ہے، کمرے میں اکیلا بند ہے، تو کہیں گے نہیں، جو مومن ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے سامنے اکیلا آدمی ہے ہی نہیں۔ کہا کیا اکیلا؟ اکیلا نہیں، ہم نے تو کہا یہی تو سب فرق ہے۔ قرآن پڑھے گا مومن، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہر آدمی کے کاندھے پر کتنے فرشتے ہیں؟ ارے بولو کتنے فرشتے ہیں؟ تو وہ اکیلا رہا، تو اب سلام کریں گے تو السلام علیکم۔ جب یہ عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی اکیلا نہیں ہے، اب ہم جا رہے ہیں چوری کرنے اور دیکھ رہے ہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، وہ تو بات کرنے والا تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، یہ بولی کون سی بول رہا ہے؟ کیا تو اکیلا ہے؟ ارے دو فرشتے کاندھے پہ ہیں کہ نہیں؟ کوئی نہ دیکھے، یہ تو دیکھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی۔ وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرنے والے، اس کا کنیکشن کٹ سکتا ہے، پتھر سے ٹوٹ سکتا ہے، تو چہرہ چھپا لے، وہ تیرے چہرے کو نہیں دکھائے گا، لیکن کرام کاتبین سے ہے کوئی چھپانے والا؟ اب اگر یہ سچا ایمان ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں گناہ سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ لیکن ایمان ہے کہاں؟ ارے خدا بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کوئی سب سو گئے، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، خدا کو کبھی نیند آتی ہے کیا؟ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے، سب صبح تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ارے سچا ایمان ہوتا، کلمہ کو سمجھ لیا ہوتا تو پھر رات کی تاریکی میں بھی وہ گناہ نہ کرتا۔ رہا ہے کہ جی بھوکا مرا کرے کیا نہیں، رازق رب ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں دیا ہے وہ یہاں بھی دے گا، جس نے ماں کے پیٹ میں دیا ہے 2 سال پڑے پڑے کو تجھے کھاٹ میں بھی دیا تھا، ماں کے سینے سے دودھ کی نہر جاری کی تھی جب تو کچھ نہ تھا، جب دے دیا۔ اب تو حرکت کرنا تیرا کام ہے، برکت دینا رب کا کام ہے۔ تو مٹھی بھر پھینکے گا اور بوری بھر کے لے کر آئے گا۔ اب تو کام ہی غلط کرے تو یاد رکھ اس سے تو غلط نتیجہ نکلے، لیکن چوری کر کے بھی نصیبے سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اب تجھے حکم تھا جائز کرتا، جائز ملتا، غلط کر رہا ہے تو ملے گا جب بھی، لیکن نصیبے سے زیادہ۔ اچھا پھر آخر میں بھی ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، بولو ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ ارے بولو بھائی، کرنی ہے۔ تو حفاظت کے طریقے کیا ہیں؟ جب ہم ابھی پچھلا مہینہ گیا رجب کا شب معراج، واقعہ سنے آپ نے؟ اللہ کے نبی معراج میں گئے کہ نہیں گئے؟ اچھا بتاؤ تو اللہ کے نبی نے اللہ کو سلام کیا؟ جو آقا کی تعلیم تو یہ ہے السلام قبل الکلام، پہلے سلام اور پھر پہلے سلام پھر کلام۔ تو بتاؤ اللہ کے نبی جب اللہ کے دربار میں گئے تو سلام کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے سلام جائز نہیں ہے، یہ دعا ہے اللہم انت السلام و منک السلام، وہ تو خود ہی سلام کی ہے، اسی کی طرف سے سلام کی آتی ہے۔
تو پھر کیا کیا وہ سن. تو نبی نے کی سنت بھی ہے, آج ذہن میں رکھ لو آخری بات, اور خدا کی سنت بھی. دو چیزوں کو سمجھ لیں. رب نے پوچھا محبوب کیا لے آیا, تو تین چیزیں پیش کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات, جانی عبادت, مالی عبادت, بدنی عبادت. التحیات جانی عبادت, التحیات والصلوات بدنی عبادت, والطیبات مالی عبادت. کتنی چیزیں دی؟ ارے بولو کتنی چیز دی؟ جان, بدن اور مال. تینوں چیز کس کے بارگاہ میں؟ جانی, مالی, بدنی عبادت مولا تیرے لیے. تو پتہ چلا رب کی بارگاہ میں عبادت پیش کرنا یہ نبی کی سنت ہے. لہذا ہم کبھی ارے چھوڑو گے کیا؟ مال کے ذریعے زکات ہے نا, یہ بھی مالی عبادت ہے. حج میں جا رہے ہو تو بدنی کی اور حج کی بھی. نماز پڑھ رہے ہو یہ بدن کی, روزہ رکھ رہے ہو تو ہم بھی. تو تین چیز اللہ کی بارگاہ میں. اب اللہ کی طرف سے کتنی چیز آئی؟ تین. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے سلامتی, رحمت, برکت. محبوب تو نے جان میرے حوالے کر دی, یہ سلامت رہے. تو نے بدن میرے حوالے کر دیا, اس پر رحمتیں ہو. تو نے مال میرے حوالے کر دیا, اس میں برکتیں ہو. ادھر سے تین چیزیں, جانی, مالی, بدنی عبادت تیرے لیے. ادھر سے تین چیزیں, سلامتی, رحمت, برکت. تو پتہ چلا محبوب پر سلام بھیجنا یہ خدا کی سنت ہے, اور رب کی بارگاہ میں عبادت پیش کرنا یہ محبوب کی سنت ہے. تو نہ ہم نبی کی سنت کو چھوڑیں گے اور نہ خدا کی سنت کو چھوڑیں گے. ارے بولو بھائی. اسی لیے یہ سلام بڑا پیارا ہے. میرے آقا اور قرآن نے فرمایا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم, جب بھی تم گھروں میں جاؤ تو سلام. ارے بولو کیا کرو گے؟ تو گھر میں جاؤ گے تو بیوی کو بھی سلام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیا برا کیا اس نے بھی تمہارا؟ تمہارے بچوں کو پال رہی ہے, گھر کو سنبھال رہی ہے, اور سلام کرتے بھی شرماتے ہو. اور بیوی شرمائے تو ان کا سہاگ شوہر کے زندہ رہنے پر ہے, سلامتی رہنے پر ہے. تو کیا قرآن کہتا ہے جو تم میں گھر میں آئے, گھر والوں, شوہر آئے تو بیوی کو سلام کرے, بیوی شوہر کو سلام کرے, اولاد ماں باپ کو سلام کرے, ماں باپ. تو یہ ہے دستور, جب آؤ تو سلام کرو. لیکن صحابہ اکرام پوچھتے ہیں آقا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہوتا, قاضی عیاض, شفا شریف, کوئی نہیں ہوتا, آقا کیا کریں؟ تو آقا فرماتے پھر یوں کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر نبی پر سلام پڑھنا. تو نبی پر سلام کیسے پڑھو گے؟ الصلاۃ بولو میرے ساتھ, الصلاۃ والسلام علیک. یا تم کیوں نہیں کہہ رہے؟ ارے تم تو کہہ رہے جمع کا صیغہ لانا چاہیے, کوئی اکیلا ہوتا ہی نہیں. السلام علیکم, اور نبی کو کیا کرو؟ الصلاۃ والسلام علیکا. کیوں؟ پتہ نہیں ہے تجھے نبی معصوم ہے, وہاں فرشتے نہیں ہوتے کاندھوں پہ, وہاں بدی ہے ہی نہیں, تو لکھنے کے لیے کیا بیٹھیں گے وہ؟ تو پھر کہتے ہیں محافظ بھی تو ہوتے ہیں. تو نادان تجھے پتہ نہیں ہے چیز کی حفاظت کی جاتی ہے, مالک کی حفاظت نہیں کی جاتی. وہ تو تب تھے جب کچھ بھی نہ تھا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں, سب آپ کے قبضے میں, وہ آپ کی حفاظت. یہاں بھی پتہ چل گیا الصلاۃ والسلام. اس لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں لا مکان تک اجالا جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا, ہر مکان کا اجالا. اس لیے آقا نے فرمایا یوں کہنا. کیوں؟ اب قاضی عیاض کی بات سنو. لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی کل بیت المومن, اس لیے کہ نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہے. اب صرف آخری بات اور سن لو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم,
نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ، ارے بولو بھائی، تو نبی دور ہیں کہ قریب ہیں؟ علامہ مشتاق احمد نظامی بڑی پیاری بات کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں حضور حاضر ہے، ابے کمینے تو بول کیا رہا ہے؟ سمجھتا کیوں نہیں؟ جو حضور ہے وہ دور نہیں، جو دور ہے وہ حضور نہیں۔ یہ بے ایمان کہتے حضور ہے، مانتے دور ہے۔ ہم کہتے بھی حضور ہے، مانتے بھی۔ جو حضور ہے وہ دور نہیں، اور جو دور ہے وہ یا تو دور ماننا چھوڑ دے یا حضور کہنا چھوڑ دے۔ سمجھ آگئی نبی مومنوں کی؟ ہاں پھر ایک بے ایمان کے در دکھاؤ نا، انہیں پتا ہو نا، تو اسی سے پوچھ تو اپنی جان دیکھنا۔ ارے جان ہے کہ نہیں ہماری؟ آج تک کسی نے اپنی جان دیکھی ہے؟ تو اپنی جان کو بغیر دیکھے مان رہا ہے، اور جان عالم کو نہیں مانتا۔ تبھی تو کہا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور جب میرے آقا غار میں تھے، سب دیکھ رہے ہیں، دور سے ہی نظر آتا ہے، لیکن کفار مکہ گھوم رہے ہیں، میرے آقا نظر نہیں آ رہے۔ وہی کی بات روایت بھی کی جا رہی تھی کہ کہا جا لا تحزن، لا تحزن، اب نہ کرو، کیوں؟ ان اللہ معنا۔ تو وہ تو دیکھ لے تو نظر آ جائے، اوپن ہے، نظر کیوں نہیں آئے؟ تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گردگار پھرتے ہیں؟ وہ تو جان ہے اور جان نظر۔ اس لیے میرے بھائیوں سنو، تو یاد رکھو، پہلے نبی کی عظمت دل میں بیٹھے گی تبھی ایمان بچے گا، ورنہ لاکھ نمازیں پڑھ لو، ابلیس کے پاس میں عبادت بھی تھی، علم بھی تھا، مردود ہو گیا، اور یہی دکھایا گیا۔ دیکھو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کروایا، اللہ تعالیٰ فرماتا سجدہ کرو تاکہ پتہ چلے جو بھی تمہیں بہکائے گا اللہ والوں کی عظمت کا مقابلہ لے کر ہے نہیں، اور پھر کہے گا توحید کی آڑ میں توہین کرے گا۔ اللہ کو کبھی اپنے پیاروں کی توہین پسند۔ تو اب ذرا غور سے سنو تو ایمان تازہ کرو۔ کیا کتنا پیارا انداز میں سمجھایا؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گردے گا پھرتے ہیں؟ تو جان ہے کیسی وہ؟ تو بریلی کے تاجدار نے سمجھایا، سن لو یا اے آقا ذرا سمجھاؤ تو صحیح، وہ جان کیسی ہے؟ تو بڑے پیارے انداز میں فرمایا، ایک بار درشی پڑھی سی، انسان نہیں، انسان وہ، انسان نہیں، انسان وہ، اللہ کی سرتاپا قدم، سر سے لے کر اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ، انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا میری جان۔ آج ایک ہی سبق دیا ہے، اللہ اس پہ قائم رکھے، نبی کی عظمت دلوں میں سنبھالو۔ جو نبی میں کمی تلاش کرے، سمجھ لینا وہ کتنا بڑا مفتی ہو، کتنا ہی بڑا عابد الظاہر ہو، وہ پکا بے ایمان ہے، کوئی چیز اس کی کام آنے والی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو کیسا بنایا؟ سامنے صحابہ اور آپ کے سامنے جن کے لیے آپ نے دعا دی، وہ کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آقا آپ کو تو ہر عیب سے پاک کیا گیا، گویا کہ آپ کو ایسے بنا جیسے آپ نے چاہا ہے۔ اور کتنے حسین تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ کوئی کہہ سکتا دیکھا نہیں، گھومے نہیں، اگلے جملے میں بتا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتی کہاں سے میری آنکھیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل بے مثال بنایا ہے۔ اب جو کمی تلاش کرے اس کو اپنے درمیان میں سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے مکھی کو دودھ سے نکال کر، اور جو نبی کا ہے وہ ہمارا، اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ اور ادب ایک ایسی چیز ہے کہ 70,000 جادوگروں نے
سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ادب کر لیا اور بڑا سمجھ کر کے دیا آپ ڈالیں گے ہم ڈالیں. رب نے کہا میرے کلیم یہ تیرا ادب کرے, اب میں نے جہنم میں نہیں ڈالوں گا. اللہ نے کہا میں نے سجدے میں ڈال دیا. 70,000 جادوگر کافر تھے, مشرک تھے, بڑا سمجھ کر دل میں عظمت پیدا کر لی موسیٰ کلیم اللہ کی, تو 4 خوبی ملی, مومن ہوئے, صحابی ہوئے, شہید ہوئے, جنت. سبحان اللہ. تو بعد ابا نصیب بے ادب بے نصیب. اللہ تعالیٰ ہم کو ایک و نیک بنائے. اور خدا کا واسطہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے یہ گوگل جو کشتی تم نے بنا رکھا ہے اس سے اپنی پناہ مانگو, اس سے بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں اپنے علماء سے تعلق قائم کرو اور اپنے علماء سے مسائل پوچھ کر پھر حسلہ, اور مسئلہ بھی ادب کے لیے, سدھرنے کے لیے, ان کی جانچ کرنے کے لیے نہیں, ورنہ یاد رکھو تباہ برباد ہو. آج جو ہم امتحان لینے کے لیے, اب تم خود اس لائق تو بن اور تو امتحان لے رہا ہے, تو اسلام کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک و نیک بنائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو رب قدیر معاف فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.